یہ جو آج معاملہ ہوا ہے ضمانتوں کا، اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، اور کیا ہم اس کو اہم پیش رفت بھی قرار دے سکتے ہیں؟ جو ضمانت کا حکم ہوتا ہے وہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتا، وہ ایک عبوری حکم ہوتا ہے اور عبوری مدت کے لیے ہوتا ہے۔ پینڈنگ ٹرائل کورٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس شخص کا جس کے خلاف الزامات ہیں جیل میں رہنا بہتر ہے یا وہ جیل سے باہر آ سکتا ہے۔ تو اس کے اندر فائنالٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی فائنڈنگز نہیں دی جاتی، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر بیل ڈینائی کر دی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کنوکشن بھی ہو جائے گی، اور اگر بیل گرانٹ کر دی جائے تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بریت ہو جائے گی۔ یہ دونوں صورتوں میں جہاں پہ بیل کو ریفیوز کر دیا جائے، وہاں پہ بھی کوئی اگر یہ کہے کہ جناب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جو ملزم ہے وہ مجرم ہے، تو وہ بھی بالکل صحیح بات نہیں ہے، اور بریت والی بات جو ہے وہ تو ٹرائل کے بعد ہوگی۔ ریلیف بالکل ہے، اور یہ ہر شخص کا حق ہے کہ پینڈنگ ٹرائل اس کو جو ہے وہ بیل ملنی چاہیے۔ یہ میرا ذاتی موقف ہے، اور پچھلے 40 برس سے جتنی بھی میں نے اس طرح کے کیسز کو کیا ہے اس میں میرا ایک ہی طرح کا موقف رہا ہے کہ آپ بیل جو ہے وہ ایک سول لبرٹی ہے، ایک لبرٹی کی بات ہے، اور وہ آئین پاکستان اس کی گارنٹی کرتا ہے۔ تو اشرف صاحب بگ ڈیل۔ ٹھیک سر، جو آپ نے بات کی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ اس کا پریسیڈنٹ بھی تھا جو اعجاز چودھری صاحب کو بھی انہوں نے ضمانت لی، ان کی فرحت عباس صاحب کو بھی سپریم کورٹ نے، لیکن میرٹس پہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہوئی، میرٹس کے اوپر بات یحییٰ افریدی صاحب نے کی نہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ میرٹس اگر ہوتے تو اس کے اندر پھر شواہد بھی پیش کیے جاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں میرٹس پہ بات نہیں ہوئی؟ اس لیے کیونکہ ابھی تک تو چالان دیا ہی نہیں گیا۔ اگر چالان نہیں ہوا، چارج شیٹ نہیں ہوئی، تو پھر آپ اگر میرٹس پہ کوئی بھی بات کریں گے تو وہ آئیدر سائڈ کو افیکٹ کر سکتی ہے، ملزم کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے اگر میرٹ پہ وہ کہہ دیتے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہمارے نزدیک ان کے اوپر جو جرم ہے وہ بادی نظر میں ثابت ہوتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی ہوتی ہے ایکیوزڈ کے لیے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو پھر پروسیکیوشن کے لیے، سو اٹس اے بیلنسنگ ایکٹ، اور اسی لیے کبھی بھی اس کو حتمی نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے کبھی بھی اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو نہیں ہوتی۔ صرف یہ 5 بنیادی باتیں ہوتی ہیں، کیا یہ ٹرائل کو فیس کریں گے، کیا یہ ایویڈنس کو جو ہے یہ پروسیکیوشن کو اوور آل کر سکتے ہیں، یہ دوبارہ تو نہیں ارتکاب کریں گے اس بات کا، کیا یہ ان کے فیملی، ان کی جو ٹائز ہیں سوسائٹی کے ساتھ وہ اسٹرانگ انف ہیں، اور کیا وہ فلائٹ رسک تو نہیں ہے۔ یہ 5 بنیادی سی باتیں ہوتی ہیں، اور انہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بیل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اشرف صاحب یہ بھی بتائے گا کہ یہ معاملہ پھر ٹرائل کورٹ پہ بھی چھوڑا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ کچھ ضروریات تھیں یا جو کچھ ٹیسٹ تھے یا کچھ انویسٹیگیشنز تھیں وہ عمران خان صاحب سے نہیں ہوئیں، تو وہ کروانا ضروری ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ٹرائل کورٹ کے پاس، اب ظاہر ہے وہ پہلے سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کو اجازت مل جائے گی کہ وہ جتنے ٹیسٹ رہ گئے تھے، جتنا کچھ ویڈیو آڈیو کا ثبوت چاہیے تھا اس کے اوپر کام کر سکیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ریمانڈ بیک ہوا ہے، یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ نہیں، یہ ریمانڈ نہیں ہے، یہ پروسیکیوشن کو بیسیکلی ڈائریکشن ہے کہ آپ جلد از جلد اس معاملے کو نپٹائیں۔ اگر کیس ایکویٹل کی طرف جاتا ہے تو بھلے جائے، کیس اگر کنوکشن کی طرف جاتا ہے تو ضرورت سے جانا چاہیے، اور یہ جو ہے یہ ایک بنیادی اصول ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا کہ اس کے اندر جتنی ڈیلے ہوگی ٹرائل میں اتنا ہی کیس کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس ٹرائل کو جلدی کرنا چاہیے، چالان جلدی جانا چاہیے، اور چارج شیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے طریقہ ان معاملات کو آگے نپٹانے کا۔ اشرف صاحب ایک لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں حکومت کی طرف سے یا پروسیکیوشن کی طرف سے؟
جی، اور کس قسم کے؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ شفقت محمود صاحب تھے وہاں پہ، وہ کہہ سکتے ہیں، یا ٹیبل کے نیچے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایک مقدمے کے اندر پوری جو تفصیل ہے وہ نہیں بتائی گئی کہ ٹیبل کے نیچے کوئی سن رہا تھا تو کیوں سن رہا تھا اور کیسے سن رہا تھا، اور پولیس والوں کے جو بیان ہیں. تو کسی کورٹ کے فیصلے کے اندر اگر ایسی چیز نہیں آئی تو یہ عمران خان صاحب کو آگے فائدہ دے سکتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں جی، یہ کیس ہے کیا. عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے یہ ایک منصوبہ جو ہے بنایا اور یہ کنٹینجنٹ کیا کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر پارٹی کس طریقے سے آگے لے کے چلے گی. اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے مشاورت میں، اس کے اندر زوم پہ بھی بات ہوئی، اس کے اندر جو زوم میں آپ کو بتا دوں جو میری اور آپ کی گفتگو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک جو ہے شہادت بن جائے گی. اسی طرح جو اس میں لوگ شامل تھے میٹنگ میں وہ بھی اس کے گواہ ہیں، وہ بھی شہادت دے سکتے ہیں کہ یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر وہ کہیں کہ یہ بات اسی طرح ہوئی تو پھر ان کی کنوکشن جو ہے اس کے اوپر مہر لگ جائے گی، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر ان کی جو ہے وہ بریت کی طرف معاملہ چلا جائے گا. سو یہ جو ہوتی ہے نا کنسپریسی کی باتیں، یہ تو خود تو نہیں ہوتے نا باہر، خود تو لیڈ نہیں کر رہے تھے. تو کنسپریسی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سرکمسٹانسز اور جو اس کنسپریسی میں لوگ شامل ہیں ان کے اوپر انحصار ہوتا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز ورک، اور شواہد کیسے آتے ہیں وہ پروسیکیوشن انفولڈ کرے گی اپنے ہاتھ کو، اپنے کارڈز کو، اور وہ وقت بتائے گا ہمیں کہ کیا وہ ایسے ناقابل تردید شہادتیں تھیں جن کی وجہ سے کنوکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی.